السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین الحمدللہ پھر وقفے کے بعد ہی شروع کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لیجیے گا پچھلی جو ہم نے ریکارڈنگ کی تھی وہ حدیث نمبر 205 تک تھی، اور باب کا نام تھا ظلم کی حرمت اور مظالم کے ازالے کے حکم کا بیان۔ اور آج حدیث نمبر 206 شروع کرنی ہے، اور صفحہ نمبر 252 ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض من سبعین من الارض توقہ من سبع اردین، متفق علیہ حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ہتھیا کر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ دنیا کے فائدوں کے لیے کسی پر ظلم کر کے اور کسی کا حق مار لینا، تھوڑا سا بھی حق مار لینا، قیامت والے دن ایک بہت بڑے عذاب کا باعث ہوگا۔ اور اس میں بہت ساری سیکھنے والی باتیں ہیں۔ بالکل چھوٹی سی حدیث ہے کہ ظلم کرتے ہوئے، یعنی اس کا وہ حق نہیں تھا، وہ زمین کا جو حصہ تھا وہ اس کا حق نہیں تھا، لیکن اس نے غصب کیا۔ غصب مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ سفارش ڈالی جاتی ہے بیچ میں، بعض اوقات رشوت دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے بعض اوقات ناحق ظلم کرتے ہوئے، یعنی حتیٰ کہ بات قتل تک جا پہنچتی ہے زمینوں کے معاملے میں، یعنی کسی دوسرے کی زمین ہتھیانے کے لیے کسی کو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح زور زبردستی، اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اور دوسرا مظلوم ہے اور وہ اس قدر اختیارات نہیں رکھتا، اور ایسے کتنے ہی قصے آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملیز میں ایسے ہو۔ تو جس حد تک ہم کوشش کریں خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور عموماً یہ معاملات وراثت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو چھوڑ کے گیا ہے میت تو چلی گئی، اب جو پیچھے پڑا ہے وہ اللہ کا خوف ہی ہو تو انسان اس کو پراپرلی تقسیم کرتا ہے، ادروائز جو جس کے ہاتھ لگتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے۔ تو اس وقت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے فانی فائدوں کے پیچھے اگر آپ زمین، تھوڑی سی بھی زمین، اب یہاں پر بالشت برابر زمین آ رہی ہے، ٹھیک ہے، قیدہ شبر من الارض، یعنی بالشت کے برابر۔ بالشت کے برابر آپ نے سترے کے بارے میں پڑھا ہوگا نا، نماز کے آگے جو سترہ رکھا جاتا ہے بالشت برابر ہوتا ہے، یعنی بالکل ہی معمولی سا آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے ہاتھ سے لے کر کوہنی تک۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہمارے حال پر، لیکن دنیا میں انسان اس قدر لالچی ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل بھی اس بات کی فکر نہیں کرتا، اور ظاہر ہے بالشت کے لیے تو کوئی بھی ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ حالات ہوتے ہیں۔ تو وہ یاد رکھے کہ جو اس کی سزا ہے وہ ہے توقہ من سبع اردین، 7 زمینوں کے برابر توق اس کا جو ہے اس کے گردن میں پہنایا جائے گا۔ اور اس کو اگر آپ سوچیں ذرا، اور جس طرح آپ کو اب سائنس آپ کو زمین کے بارے میں بتاتی ہے کہ زمین کا حجم اور اس کی سائز کتنا بڑا ہے، آپ کو وہ ویڈیو سب کو یاد ہوگی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، کہ جس میں آنکھ دکھائی جاتی ہے اور اتنی بڑی کائنات اور گلیکسیز ہیں، اس کے بعد بہت سارے سیارے ستارے، اور حتیٰ کہ پھر زمین ہے، اور زمین میں بھی اتنا کچھ ہے، اور پھر کہیں جا کر ایک چھوٹا سا انسان ہے جو ذرے کے برابر بھی نظر نہیں آتا اگر اس کو کمپیئر کریں زمین کے مقابل۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک ہی زمین کے اندر کتنا ٹنوں منوں پانی، معدنیات اور کتنی چیزیں ہیں، کتنی وزنی زمین ہے، اور اگر اس کے برابر 6 اور جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی زمین میں اللہ نے 7 زمینیں پیدا فرمائیں، تو اگر ان سب کا تو کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے، یعنی کہ جو سزا بتائی جا رہی ہے اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو
لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی تو ایک تو وراثت کی بات ہوئی، اس کے علاوہ زمینی جو بھی معاملات ہیں ان میں ہیر پھیر کیا جاتا ہے، یا پھر بعض اوقات ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب لوگ جاتے ہیں یا ہجرت ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے زمینیں الاٹ ہوتی ہیں، اس وقت بہت زیادہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، الا یہ کہ اللہ کا خوف ہو تو انسان چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے ایسے بہت سے واقعات سنے بھی ہوں گے جس میں لوگ اپنے حق پر ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اور ایسے کتنی ہی کہانیاں زبان زد عام ہیں کہ جس نے اللہ کی خاطر اس سب سے بچنے کے لیے اپنے حق کو بھی چھوڑ دیا، اللہ اس کو محروم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے بے شمار عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص دوسروں کا مال غصب کرتا ہے، ہتھیاتا ہے، اور یعنی کہ ناحق اس پر قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، آپ یعنی کسی ملک میں گئے ہیں یا آپ ویسے خاندان میں ہی آپ نے کسی کی ہتھیا لی، یا وراثت کا معاملہ ہے، یا اسی طرح عورتوں پر ظلم کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، اب تو خیر مجھے نہیں پتہ کہ عورتوں کے نام زمین لگائی جاتی ہیں یا نہیں، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ عورت اپنے گھر سے جو مال لے کر آتی ہے وہ سارا اس کی مالک ہوتی ہے، خاوند کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ احسان کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اس کو اس میں سے کچھ دے دے۔ تو ایسے بھی کتنے ہی قصے زبان زد و عام ہیں کہ عورت جو کچھ لے کر آتی ہے اس کو خاوند اور پھر خاوند سے بڑھ کر خاوند کے گھر والوں کا حق سمجھا جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی احتیاط نہیں کی جاتی۔ ہم پیچھے امانت میں خیانت کا باب بھی پڑھ رہا ہے، صلہ رحمی پہ، جو صلہ رحمی اور امانت کے آنکڑے ہوں گے پل صراط پر، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر بعض اوقات مویشی جانور عورت کے نام ہوتے ہیں یا زمینیں اس کے نام ہوتی ہیں تو اس کو کمزور سمجھتے ہوئے اس کا سارے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو رہنے کو بھی جگہ نہیں دی جاتی اور گھروں سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ گھر میں رہے گی تو شاید اپنے حق کے لیے کوئی آواز بلند کرے یا اس کے گھر والے بلند کریں، تو لیکن دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ ایسے ناحق ہتھیانے والے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ دنیا میں نہ بھی عذاب ان پر آئے، جیسے اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے پکڑ آتی ہے ظالم پر، اور اگر نہ بھی آئے تو دنیا میں انسان اس مال سے کتنے عرصے تک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ضرور اس علم کو آگے پھیلائیں، اور چھوٹی سی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ضروری وہی ہے کہ انسان کی نظر دنیا کے فائدوں سے ہٹ کر آخرت پر چلی جائے اور ہم اپنے ہم غم کو آخرتی بنا لیں۔ اگلی حدیث ہے وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قرأ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے، تو حدیث سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ظالم کو مہلت دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ظالم کی پکڑ نہیں آتی، یہ دراصل اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے یہاں تک کہ اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے، تو پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر اسے نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے۔ فرمایا کہ اس کا جو ترجمہ ہے، اور اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ ظالم اور گناہ گار کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب مواخذہ فرماتا ہے تو پھر اس کے گرفت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو کوئی سفارش، رشوت، کوئی گروہ، کوئی جتھا کام نہیں آتا، یعنی انسان کہیں سے بھی مدد نہیں دیا جاتا۔ تو پھر اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے، اس کی قدرت اور عظمت کو دیکھتے ہوئے انسان کو ظلم اور معصیت سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے، اور اس دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے دیکھ نہیں رہے یا میں ٹھیک ہوں اور میں کرتا ہی چلا جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ انسان جب گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے نا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف پکڑ نہیں آتی ہے، تو بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر ڈھیڑ بن جاتا ہے
اور اس گناہ کو پھر کرتا ہی چلا جاتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر ایک دم سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور پھر جب ایک دم سے آتی ہے تو پھر وہ انسان چھوٹ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایسے ہی بعض اوقات ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یا تو کسی کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں ایک دم ہی پتہ ہی نہیں چلتا، یا پھر کوئی ایک شدید بیماری ایسے آ جگڑتی ہے کہ دنوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے ہم حال پر رحم کر دے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور پھر اس پر ہم یعنی دلیر بھی ہیں اور یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، یا یہ کہ ہم بعض اوقات ہم اپنے عمل کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور یہاں پر جو پیچھے زمین کے حوالے سے ظلم کی بات ہوئی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھروں میں یا اپنے معاشرے میں اسی یعنی صرف یعنی کسی کی چیز ہتھیانے کے معاملے میں ظلم کر رہے ہوں، بلکہ گھروں کے اندر ہی حقوق و فرائض کے معاملے میں بھی ہم دوسروں پر بعض اوقات ناروا ظلم روا رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ جاب پلیس پر ہیں تو ارد گرد والوں پر اگر وہ آپ سے کمزور ہیں، اپنا حق نہیں مانگ سکتے، یا اسی طرح اپنے ہی گھروں کے اندر اپنے بچوں پر ناانصافی کرتے ہوئے یا اپنے زوج پر ناانصافی کرتے ہوئے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دل کے ہی وہ نرم اور معصوم ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ دوسروں کے دھوکے کا بھی جلدی شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے یعنی اپنی آواز بھی نہیں بلند کر سکتے۔ تو جو فریق مخالف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا حق ہے کہ اس کو میں دبا لوں اور اس کے بھی حقوق غصب کر لوں، اور ایسی کہانیاں بھی عموماً عام ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں آپ دیکھ لیں، یعنی ازواج میں بھی ہیں، پھر والدین اور اولاد کے ساتھ بھی ہیں۔ والدین بعض اوقات ماں باپ پر ظلم روا رکھے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو گھروں میں اگر آپ 2-3 فیملیز مل کے رہ رہے ہوتے ہیں جس طرح بھی، تو اس میں بھی مظالم ہوتے ہیں۔ تو اس سب کو شعوری طور پر اپنی اپنی زندگی میں چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی معصوم بیچارہ رہتا ہے اور وہ بولتا نہیں ہے، اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یعنی سارے کام اس کے کھاتے میں ڈال دیں، اور ہم یا پھر یہ کہ اس کا خوبصورت مال ہتھیا لینا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ رہتے ہیں تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں جن سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ایسا گناہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے نا، اس کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ چیز ہمیں قیامت والے دن نظر آنی ہے نا، کہ جب ظالم کی سے مظلوم کا حساب دلایا جائے گا تو ظالم کی جو ہے نیکیاں لے کر مظلوم کے حصے میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر بدلہ پورا نہ ہوا تو پھر مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ جب پلڑائی پھر جھک جائے گا برائیوں کا، اپنی بھی ہوں گی، دوسرے کی بھی ڈال دی گئی، نیکیوں کی طرف کچھ رہا ہی نہیں ہے، تو امیجن کریں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے جو آتا ہے نا کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، تو جو برائیاں ہوتی ہیں نا، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ بھی نعمتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں، اور وہ یعنی آپ کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ اپنے بہت بانمازی ہیں، روزوں کے پابند ہیں، اور آپ حج اور عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، یا جو بھی نیکیاں آپ نے اپنی لسٹ میں شمار کی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف لوگ آپ سے تنگ ہیں، کسی کا آپ نے حق مارا ہوا ہے، کسی کی جائیداد ہتھیائی ہوئی ہے، یا اور بے شمار ایسے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیلنس جو جب کیا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں کیا نکلے گا ہمارے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنہم اطاعوا لذلک فعلمہم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فإنہم اطاعوا لذلک فعلمہم ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم فإنہم اطاعوا لذلک فإیاک وکرائم اموالہم واتقی دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یمن کے علاقے میں بھیجا تو فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہیں، چنانچہ تم سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، یعنی توحید کی طرف ان کو بھی بلانا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اہل کتاب بھی اس سے ہٹ کے، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول نہیں مانتے، تو سب سے پہلے ان کو اسی چیز کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے بھی مان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اسے مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں بطور، آپ کہہ لیں کہ گورنر کے طور پر، ٹھیک ہے، اور جب وہ وہاں پر جائیں گے حکومت کریں گے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے انہیں اور وہ اہل کتاب تھے اس طرف، ٹھیک ہے، اور ان کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اس بات پر قائم ہو جائیں، اور یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تبلیغ کی حکمت کیا ہے، دعوت اور تبلیغ کی، ٹھیک ہے، یعنی اور اسی طرح بچوں کی تربیت میں بھی جو پوائنٹ سامنے رکھنا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے مائیں شکایت کرتی ہیں بچے بات نہیں سنتے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بہت سارے احکامات دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی ایک پر وہ مضبوط ہوئے نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر دوسرا حکم اتار دیتے ہیں۔ اور آپ اس کو سائیکولوجیکلی بھی دیکھ لیں، بچپن میں جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایک وقت میں 2-4 کمانڈ اکٹھی نہیں لے سکتا، یعنی اگر آپ اس کو کہیں گے کہ جوتے پہنو، یا جیسے یونیفارم پہنو، جوتے پہنو، بیگ پکڑو، تو وہ یہ تینوں چیزیں نہیں کرے گا، آپ کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس سے کروانی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ بالکل یہی جو کلیہ ہے یہی ہمارا چلے گا جب ہم ان کی دینی تربیت کر رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، یہ بھی ہم مائیں انڈرسٹوڈ نہیں کر لیتی ہیں کہ یہ تو ان کو پتہ ہی ہے، نہیں، یہی تو پہلی چیز ہے جس پر ہم نے ان کو لانا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا ہے، اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جاتی ہے اور اس سے سب سے بڑھ کر ڈرا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک یعنی کہ قادر مطلق ہے، ایبسولوٹ پاور ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ تو جب بچے کے ذہن میں یہ اصول راسخ ہو جاتا ہے نا کہ میرا ملجا و ماوا صرف ایک ہے، صرف رب ہی ہے جس کی طرف میں نے فائدے کے حصول اور نقصان سے بچنے کے لیے جانا ہے، تو پھر وہ اپنے ہر معاملے میں رب کو نہیں بھولتا، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ اس پر آ جائے، اور یہ آپ کیسے جیسے آپ ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ 7 سال میں تو آپ کو نماز کا حکم دینا ہے اس کو، یہ اس کے ذہن میں کیسے راسخ کرنا ہے، اس کو بار بار جو ہے قصے کہانیوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، انبیاء کے قصے سنانا، جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کا حکم مانا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اتارا، اور پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا انجام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے محبت اور اس کا خوف پھر جب دل میں آ جاتا ہے، اور بچے بڑی جلدی اس کو رسپانس کرتے ہیں، تو وہ اس کے بعد پھر اگلا حکم جو آئے گا وہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز بھی ایک دم سے آپ جیسے یہاں پر تو بڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بتایا جائے گا رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بچوں کی زندگی میں نماز کو شامل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو گریجولی بڑھنا پڑے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو 1 نماز پر پابند کر دیں، پھر دن میں 2 پر کر دیں، پھر 3 پر لے آئیں، اور کرتے کرتے انشاءاللہ 5 پر ان کی استقامت ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک وقت میں نماز پوری نہیں پڑھتے، سنتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، تو شروع میں ان کو آپ فرائض کی پابندی کروائیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف یعنی انسینٹیوز دے کر آپ ان کو سنت خط پر بھی بتا سکتے ہیں، جیسے کہ جب ہو جائے گا نا کہ انی رسول اللہ جو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر بچے کے اندر جب محبت آئے گی تو وہ سنتوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ،
کہ اور وہ بھی کس پر فرض ہے کہ عمرہ سے لی جاتی ہے اور ان کے فقراء پر لوٹائی جائے گی. اور پھر یہ کہ گورنر کو ہدایت کیا دی جا رہی ہے جو کہ اس باب سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال لیں تو ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا. ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ کریم جو ہے ان کے مال کی نکال لیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے وہ اس پر ایک طرح سے بھاری پڑے گی اور وہ عامل زکوٰۃ کے سامنے کچھ کہہ تو نہیں سکے گا، لیکن ظاہر ہے وہ اس پر ظلم ہو جائے گا. تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ عرشوں بڑھ جاتی ہے مظلوم کی بد دعا. سبحان اللہ. اور یہ اس کے نظارے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ادھر مظلوم کے منہ سے کچھ نکلا اور ظالم کی پکڑ آ جاتی ہے. لیکن اللہ رحم فرمائے، دنیا کا لالچ اتنا برا ہے کہ ایسی مثالیں اور ایسی داستانیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم اس سے سبق نہیں پکڑتے. اور یہاں پر جو انہوں نے فوائد و مسائل لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ کفار اور مشرکین اور اہل کتاب سے اگر جہاد کی نوبت آئے تو قتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے گی اور پھر انہیں نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام و فرائض کی تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ آپ جہاد پر ہیں، آپ ان سے جنگ ہی کرنے نکلے ہیں، لیکن دعوت پہلے دی جائے گی. تو پھر ان میں سے جو کوئی چاہے گا وہ قبول کر لے اور جو چاہے نہ کرے. اور زکوٰۃ جس علاقے کے امیروں یعنی اغنیاء سے لی جائے اسی علاقے کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی. پھر اگر بچ جائے تو دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں بہت سارے مسلم ممالک ماشاءاللہ ایسے امیر ہیں کہ وہاں کی زکوٰۃ پھر دوسرے مسلم ممالک کو جاتی ہے. اور عاملین زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی میں ظلم کرنے سے گریز کریں یعنی بچیں، اور لوگوں کی بد دعا کے مستحق بن کر اللہ کے غضب اور عتاب کے اہل نہ بنیں. اور یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ معاذ بن جبل کو یہ ہدایت، معاذ بن جبل ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، معاذ بن جبل کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں اور ان کو یعنی کہ حاکم بنا کر وہاں پر گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ کے غضب اور عتاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اگر وہ ظلم روا رکھے ہوئے ہو. اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وان ابی حمید عبد الرحمن ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازدی یقال له ابن طبیعت علی الصدقۃ فلما قدم قال ھذا لکم وھذا اہدی الی. اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازد قبیلے کے ایک آدمی کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر فرمایا، یعنی عامل زکوٰۃ مقرر فرمایا. چنانچہ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یعنی بیت المال کا حق ہے اور یہ اہدیہ مجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے. فحمد اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کی، و اثنا علیہ، اور اس کی ثنا کی. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد، اس کے بعد، فانی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی اللہ مما ولانی اللہ. اور فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اما بعد، میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جس کا والی اور سرپرست اللہ نے مجھے بنایا ہے. ولانی اللہ، یعنی جس کا والی اللہ نے مجھے بنایا ہے. فیاتی، تو وہ آتا ہے. فیقولو، تو کہتا ہے، ھذا لکم، یہ تمہارے لیے ہے. وھذا ھدیۃ، اور یہ ہدیہ ہے یعنی تحفہ دیا گیا ہے. اہدیت الی، مجھے یعنی میری طرف ہدیہ کیا گیا ہے. افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے ماں یا باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا. حتی تأتیہ ھدیتہ ان کان صادقا، یہاں تک کہ اس کا تحفہ یا ہدیہ اس کے پاس آ جاتا اگر وہ سچا ہے. واللہ، قسم اللہ کی. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا، لا یأخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ الا لقی اللہ تعالی، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی شخص جو بھی بغیر کسی حق کے
کسی چیز کو لے لیتا ہے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا، الا لقی اللہ تعالیٰ، لقی اللہ تعالیٰ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا، یحملہ یوم القیامت، کہ قیامت والے دن اس ظلم کو یا اس چیز کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا، فلا عارفن احد منکم لقی اللہ یحمل بعیر لہ روان او بقرۃ لہا خوار او شاۃ تیعر ثم رفع یدیہ حتی رتیا بیاض ابطیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی کسی کا مال بغیر ناحق لے لیتا ہے، یعنی کسی حق کے بغیر، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ جو چیز اس نے ناحق اٹھائی ہوگی یا ناجائز طریقے سے، یعنی اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ جو دنیا میں اس نے یہ گناہ اٹھایا تو وہاں پر وہ مجسم حالت میں اس کو اٹھائے ہوئے ہوگا، جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے جو اس نے ناحق لی ہوگی، یعنی مثال اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے اس زمانے کا تو مال جو تھا وہ یہی تھا نا، مال مواشی وغیرہ تھے، یا زمینوں کی زکوٰۃ تھی، یا اجناس وغیرہ کی زکوٰۃ ہوتی تھی، آج بھی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے شہروں میں زکوٰۃ مختلف ہوتی ہے، تو یوجلی ہوتا یہی تھا، بلکہ آج بھی اگر آپ کرنا چاہیں کہ اگر سونے کی زکوٰۃ دینی ہے تو سونے میں سے ہی دے دیں، اور اس میں بہانہ نہیں ہوتا کہ عورت یہ ہے کہ میں تو کماتی نہیں ہوں، بھئی اگر آپ کا سونا آپ کے پاس نصاب سے اوپر پڑا ہوا ہے سال کے بعد بھی، تو اسی سونے میں سے آپ نکالیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح باقی مال کو بھی، تو بالکل اسی طرح اگر اونٹوں کی زکوٰۃ ہے تو اسی میں سے اونٹ نکال دیے جاتے تھے، تو زکوٰۃ تو نکل گئی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اونٹ اس شخص نے اس کو بطور ہدیہ یا بطور کہہ لیں کہ سفارش رشوت کے طور پر دے دیا، تو اب وہ اس کو قیامت والے دن مجسم حالت میں اٹھائے ہوئے ہوگا، یا پھر اگر وہ گائے ہے تو اس کو جس کی آواز ہوگی، یا بکری کو جو ممیا رہی ہوگی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو قیامت والے دن کی سختی، ہولناکی اور شدت ہے، اور یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اور اس دن کی جو یعنی طوالت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی 50,000 سال کے برابر ہے، اور ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس کی طوالت کو محسوس کرے گا، اور جس طرح اس دن کی گرمی ہے، اور پھر یہ کہ اعمال کے ہی مطابق انسان اس دن کو یعنی کہ اس میں سفر کرے گا، اور یہ جانور اگر زکوٰۃ کے نام پر دیے گئے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے پل صراط پر سواریاں بن جائیں گے، لیکن اگر ظلم سے ہتھیائے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اٹھا کر چلنا ہی کتنا مشکل ہو جائے گا، ایک تو شدت کی گرمی، اوپر سے یعنی کہ سفر کرنا ہے، اور پھر یہ کہ مسلسل آپ کے سر پر کوئی چیز سوار ہے، اور اگر وہ اونٹ ہے تو بلبلا رہا ہے، گائے ہے تو وہ آواز دے رہی ہے، بکری ہے تو ممیا رہی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور فرمایا فقالا، پھر فرمایا اللہم حل بلغت، کہ یا اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، ثلاثاً 3 دفعہ فرمایا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیں پہنچا کر حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ ان پر عمل کریں اور ان کو آگے بتائیں، اور جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ یہی صورتحال ہے کہ سرکاری اہلکاروں یا منصبداروں کے پاس جب اختیارات ہوتے ہیں تو پھر وہ ذرا فکر نہیں کرتے کہ سفارش آ رہی ہے یا رشوت آ رہی ہے، وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کو سمجھایا بھی جائے تو وہ کہتا ہے لوگوں نے اپنی خوشی سے دیا ہے، اب یہاں پر بھی اس کو خوشی سے دیا گیا ہے مال، ٹھیک ہے، اہدیہ کا لفظ آ رہا ہے، یعنی اس کو ہدیہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ یہ مال اس کے سر پر ممیا رہا ہوگا قیامت والے دن، اور تو اگر کبھی آپ کے علم میں ایسی بات آئے تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ اس کو ہدیہ کے طور پر لے رہے ہو یا آپ زبردستی ہتھیا رہے ہو، وہ حرام ہی ہے اور رشوت کے زمرے میں ہی آئے گا، اور دونوں ہی ناجائز امور ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ کوئی شخص وہ تمام مال جو سرکاری عہدوں کی نسبت سے حاصل کر لیتا ہے اور اس کو حق نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کی سیلری نہیں ہے بلکہ صرف اس نے اپنے اس منصب کی وجہ سے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، لوگوں سے اپنا کام نکلوانے کے لیے ایسے ہدیے بھیجے جا رہے ہوتے ہیں،
تو اس میں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ اساتذہ کو سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بچے گفٹس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو اس میں بھی بہت بچتے ہیں کیونکہ وہ ان کی سیلری کے علاوہ حصہ ہوتے ہیں تو وہ اس سے بھی بچتے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ خاص طور پر اس مد میں دیے جا رہے ہیں کہ آپ طالب علم پر کوئی شفقت کریں گے اس سینس میں کہ باقیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کے نمبر بڑھا دیں گے, تو یہ سب ظلم ہے جو وہاں پر سامنے آ جائے گا. اور ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ ایسے ہدیوں سے ویسے ہی بچتے تھے, اور بہت سارے صحابہ تو ایسے تھے جو کہ ایسے مناصب سے بچتے تھے کہ اگر اس منصب پر جائیں گے تو پھر ایسے معاملات پیش آئیں گے تو ایسا نہ ہو ہم اس میں پڑ جائیں. اچھا, اس کے یہاں پر راوی حدیث کا ذکر کیا گیا ہے, میں شاید کوئی بات بھول رہی ہوں بتانے کے لیے. خیر اس میں آپ نے اچھا میں یہی بتا رہی تھی کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں دیکھیں فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے تو گھر تک تمہارے یہ مال پہنچتا, یعنی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ مال جو تمہیں ہدیہ کیا گیا ہے یہ تمہارے منصب کی وجہ سے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھنی ہے انشاءاللہ. یہ پڑھ لیتے ہیں. راوی حدیث کا تعارف انہوں نے تھوڑا سا دیا ہے, ابو حمید عبد الرحمن بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ. یہ اپنی کنیت ابو حمید کے ساتھ ہی مشہور ہیں, ان کے نام میں اختلاف ہے. بعض منظر بن سعد بن منظر کہتے ہیں اور بعض بقول بعض مالک ہے, مدنی انصاری خزرجی اور خزرج کے باب سائدہ کی طرح منسوب ہونے کی وجہ سے سائدی بھی کہلاتے ہیں, یعنی اپنے وہ نسبت بتائی گئی ہے. غزوہ احد اور اس کے بعد والے اکثر غزوات میں شریک رہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کے آخر میں دور یزید کے اوائل میں 61 ہجری میں فوت ہوئے. جزاک اللہ خیر. اتنا ہی پڑھتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. 209 تک حدیث ہوئی ہے, مارک کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.